ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. ناظرین آپ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ وجہ کوئی بھی بنے انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوا اور نہ یہ ہو سکتا ہے. ملک میں مہنگائی کی شرح بہت بلند ہے. بزنس کمیونٹی اپنی طرف سے سائنس کی کتابوں کو ردی والوں کے پاس اردو بازار میں بیچ کر بہت خوش ہو رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کا فلسفہ بنا کے کیا آئی پی پیز ہیں, ان کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں, فلانا ڈھینگ, اور وہ اپنی نئی سائنس ایجاد کر رہے ہیں جس پر یقین کریں جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں دنیا کی, اس کے جو معیشت دان ہیں, مجھے خوف ہے کہیں وہ خودکشی نہ کر لیں. کیونکہ اب پاکستان کے بزنس مین کہتے ہیں کہ سائنس کی کتاب ہم لکھیں گے, جبکہ یقین کریں پاکستان کے بزنس مین چھوڑیں, پاکستان کی قوم نے میرے خیال سے اپنا انگریزی کا قاعدہ بھی کبھی خود نہیں لکھا, لیکن یہ آئے معیشت کی کتابیں لکھنے اپنی طرف سے. ہمارے بزنس مین بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب انٹرسٹ ریٹ کو اس لیے کم ہونا چاہیے تاکہ آئی پی پیز کا خرچہ کم ہو جائے, حکومت کو شرح سود میں یا شرح سود کی مد میں پیسے نہ دینے پڑیں, اس وجہ سے مانیٹری پالیسی کو ہی چینج کر دو. بھائی آپ لاجک لے کر آؤ نا, آپ بولو اکنامک گروتھ, آپ کبھی کوئی منطق لگا رہے ہو, کبھی کوئی منطق لگا رہے ہو, کبھی کوئی دکان چلا رہے ہو, کبھی کتنے صوبے بنا رہے ہو. یار اپنا کام کرو, بوسٹ یور ایکسپورٹس, فوکس آن دیٹ, ریڈیوس یور امپورٹس, امپروو مائکرو اکنامک ایشوز. مائکرو اکنامک ایشوز کیا ہیں آپ کی اپنی کمپنی کی ایفیشنسیز کیا ہیں؟ اسی لیے میں نے آج دعوت دی ہے جناب فاروق افضل صاحب کو, جو کہ ویسے تو بہت ساری تاجر صنعت کار جو برادری کے ادارے اور تنظیمیں ان کے اندر اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں, پاک ٹرکی, پاک رشیا, دونوں بزنس فورمز کے اندر اپنا ایک کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور جو جسے آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈپلومیسی میں اپنا ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو. شکریہ علی بھائی. دیکھیں میں نے مائکرو اکنامک ایفیشنسی کی اس لیے بات کی کیونکہ مہمان شاید اس چیز سے واقف نہ ہوں, لیکن یو آر ایجوکیٹڈ ابراڈ, اور یہ جو کمپنی ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے یہ اس کی ایکسپرٹیز بھی آپ کے موجود ہے. آپ نے بہت سارے ٹیکسٹائل یونٹس کو پروفیٹیبل بنایا جو پہلے پروفیٹیبل نہیں تھے. ٹھیک ہے, لوگوں کو نہیں پتا, میں ان کی نالج کے لیے بتا رہا ہوں. لیکن مین ایم یہ ہے کہ بزنس مین کا فوکس اپنے ان مائکرو اکنامک ایشوز پر بھی ہونا چاہیے. میں آپ کی نہیں, اور بھی آپ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو لوگ ٹرن اراؤنڈ کے لیے یا بیٹر مینجمنٹ کے لیے بلاتے ہیں. ایک یونٹ ہے وہ لاس میں جا رہا ہے, سک ہے, آپ کو یا آپ جیسے اور لوگوں کو بلایا اس کو ٹرن اراؤنڈ کرا دیا, وہ بہت اہم بات ہے. بزنس مین کا دنیا بھر میں میکرو اکنامک فوکس نہیں ہوتا, بہت کم مائکرو اکنامک فوکس ہوتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بزنس مین سوائے کہ کوئی ایلون مسک یا وارن بوفے کے لیول کا ہو جو پورا دن بلومبرگ دیکھ کے فیصلے کر رہا ہو. باقی سارے لوگ اپنی کمپیوٹر سکرین کے اوپر پروڈکشن ٹارگٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, آئی ٹی سسٹمز کو زیادہ ایفیشینٹ بنا رہے. آپ نے تو یہ کیا ہے نا, یو نو اٹ. بالکل. پہلے تو آئی ٹی سسٹم نہیں تھا, یو ور ون آف دا پائنیئرز. آئی ٹی کا بھی آپ کا کام ہے, میں نے سنا ہے, آپ بتا رہے تھے ایک آدھ پروگرام میں آپ نے ذکر بھی کیا. تو فاروق افضل صاحب تھوڑا مجھے یہ بتائیں کہ بزنس مین کا تھوڑا سا مائکرو اکنامک آؤٹ لک ہونا چاہیے, اپنی آرگنائزیشنز کو ایفیشینٹ بنانا, اپنے انرجی پاور پلانٹ کو ایفیشینٹ بنانا, اپنی ورکنگ کو بہتر کرنا, اس پہ کیوں فوکس نہیں ہے؟ فوکس دوسری چیزوں پر, مانیٹری پالیسی پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ جو مانیٹری پالیسی ہے ہماری, جو بھی پالیسی ریٹ ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, ہماری میجورٹی کمپنیز جتنی بڑی کمپنیز ہیں یا میڈیم سائز بھی ہیں, اور وہ سب کمپنی بینک سے بوروئنگ کر کے چلتی ہیں, ایکسپینشنز کرتی ہیں. یس دیٹس لاجیکل. اچھا, اب چیز کیا ہے کہ دیکھیے ایکسپینشنز دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. یا تو آپ بینک کے لونز پہ چلیں, اگر بوروئنگ کی ریٹس کم ہیں تو آپ لے کے کریں گے. دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں اپنی کمپنی کو لسٹ کرائیں اور لوگوں سے ایکویٹیز کے اوپر, اور لوگوں سے پیسے لے کے اپنے ادارے کو چلائیں. وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. آپ اس کا یہ بالکل صحیح کہا, آپ کی کچھ کمپنی کی ایکسٹینڈنگ, اس کی چیزیں وہ سب چاہیے ہوتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے جو مائکرو آپ نے جو اکنامک جو سیٹ اپ ہوتا ہے کہ جب کمپنی کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے دیر آر سو مینی ویز. ایکچولی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم وی آر ویری ایکسٹراویگنٹ. ہمارے بہت سارے لوگ جب بینک کے لون لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ واپس نہیں کرنا, اس کو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ وہ کمپنی کے لیے بجائے یہ کہ اچھا ہو, سم ٹائم وہ بوجھ بنتا ہے. وہ
ٹھیک ہے. اب اس پیسے کا صحیح استعمال کرنا وہ کمپنی کس طرح کرتی ہے کہ اس کا انٹرسٹ بھی پے کر سکے اور اپنی ایکسپینشن بھی پراپر کر کے ایفیشنسی ہو کے افیکٹو ہو کے وہ پراپرلی جو ہے اکنامیکلی بھی ہو کے اور اپنی پروفٹ بنائے اس کو اور پے بیک کرے اپنے اس لون کو جو لیا ہے اس کو. آئیڈیل یہ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بہت سارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا ہمارے بہت سارے بزنس مین ہیں وہ اپنا فوکس جو ہے نا اس چیزوں پہ کھو دیتے ہیں جہاں ان کا فوکس ہونا چاہیے. ایفیشنسیز کے اوپر, پروڈکشن ایفیشنسیز کے اوپر, ٹھیک ہے نا, مارکیٹنگ کے اوپر, ٹھیک ہے نا, فائنینشیل جو ریسورسز ہوتی ہے اس کا پراپر جو ہے نا اس کا ایلوکیشن کس طرح کرنا ہے, اس فنڈس کو آپ نے پھر ایلوکیشن کے بعد کنٹرول کیسے کرنا ہے آپ نے ریسورسز لینے کے بعد, تو یہ ساری فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جب آپ بینک سے بورنگ کرتے ہیں یا لوگوں سے بھی بورنگ کریں. اگر اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز بھی ہیں, اگر وہ ایفیشینٹلی اداروں کو نہیں چلائیں گی تو ڈیفینیٹلی ادارہ جب لاس میں جائے گا تو آپ ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو پے بیک یور انٹرسٹ اینڈ دا پرنسپل اماؤنٹ ایز ویل. اچھا, یہاں پر مجھے ایک ڈائنامک آپ سمجھائیے گا. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ یا مانیٹری پالیسی پر جب ہم فوکس کرتے ہیں, پلیز ٹرائی ٹو کمپلیمنٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. آپ اپنی مرضی سے اس کو اپوز بھی کر سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم انٹرسٹ ریٹ پہ فوکسڈ ہوں لیکن ابھی تک ایکسیس ٹو فائنینس بھی تو نہیں ہے. ایوری بڈی کین ناٹ گو اینڈ اپلائی فار اے لون. ورکنگ کیپٹل مے بی سم پیپل کین ہیو ایکسیس. پروجیکٹ فائنینسنگ مے بی not all industries are recognized at the moment. بہت ساری انڈسٹریز ہیں جن کو ورکنگ کیپٹل کے لیے دستی آپس میں لین دین کے اندر کریڈٹ کرنا پڑتا ہے. I don't know whether I'm that correct or not, لیکن آپ اس کو اصلاح کیجیے گا. زیادہ تر تو آج کل دستی کریڈٹ چل رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ پوری جو ایک سرکل ہوتا ہے وہ میں نے جو دیکھا ہے وینڈر اور سپلائرز کا, وہ اسٹک اپ ہوتا ہے سارا, میرا جہاں تک خیال ہے. بینک فائنینسنگ نہیں ملتی اتنی آسانی سے. نہیں ملتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک کلچر ہے وہ ہے ادھار کا, کریڈٹ کا, ٹھیک ہے. تو وہ 6 مہینے ایک سال سائیکل چل رہا ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ پیسے لیے آپ نے اور اس کو پے جو کرنا ہے, جو آپ نے ادھار پہ ایسیسریز لی, کچھ لیا, را مٹیریل لیا, وٹ ایور. اب ہر بندہ اپنی فیکٹری کو چلانا بھی چاہتا ہے اور وہ اگر کیش پہ کام کرے گا تو پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو پے کیش. وہ کہتے ہیں ہمیں کریڈٹ پہ دے دو بھائی. اچھا وہ 3 مہینے پہ لیں گے سپوز فار ایگزامپل, ظاہر ہے وہ اپنا ایک انٹرسٹ ریٹ لگا کے 3 مہینے کا ریٹ دے گا آپ کو. 6 مہینے پہ لیں گے تو 6 مہینے کا ریٹ لگا کے دے گا. دین اٹ آل ڈیپینڈس آن دا کریڈیبلٹی آف the customer whom vendor is basically giving the goods on credit. یہ بھی ایک کاؤنٹ کرتا ہے اس چیز کا بھی. اب کیا دیکھیے یہ جو ادھار کا سائیکل ہے یہ وہاں جہاں آپ کو بینکنگ کی فیسلٹی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, and mind you وہ ریٹس جو ہیں انفارمل they are higher than the interest. Exactly. Am I correct? Exactly, you are right. لیکن اس میں کیا نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, کہیں ایسا ہوتا ہے. دیکھیے اب بینک کا مثال کے طور پر اگر ابھی 11% ہمارا ہے پالیسی ریٹ ہے, تو اب وہ اس کو جو ادھار ملتا ہے وہ اس سے تھوڑا کم ملتا ہے. اچھا, کم ملتا ہے. وہ لگاتا ضرور ہے لیکن نیگوشیشن ہوتی ہے پرائس کی, اس کو بھی اپنا مال بیچنا ہوتا ہے, سائیکل چلانا ہوتا ہے اپنی پروڈکشن. لیکن بینکس نیگوشیٹ نہیں کریں گے 11%. نہیں کرتے, سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. دیکھیے وہ تو اس سے زیادہ ہی ہوگا, یعنی 11% the policy rate تھوڑا زیادہ ہی آپ کو پے کرنا پڑے گا. ہم جب بورنگ کریں گے سر تو ہمیں تو 14% 15% جا کے دینا پڑے گا اس کو, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں بہت ہائی پڑ جاتا ہے. تو اگر میں لوکل 10% بھی کسی سے لے لوں اگر تو مجھے I'm still better off کہ بھائی مجھے ٹھیک ہے میں اپنا ادارہ چلانے کے قابل تو ہوں, پیسے تو مل رہے ہیں, کیونکہ بینک کی پھر بہت ساری ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں اس کو دینے کے لیے بھی, پالیسی جو بھی بورنگ کرنا ہے جو کچھ بھی ہے. لیکن ود ان جو انڈسٹری جو ایک نارمز بنے میں ادھار کریڈٹ دینے کا وہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اسٹل دیکھیے ہمیں وی نیڈ ٹو بی ویری ایفیشینٹ بیسیکلی. ہمارے یہاں پرابلم, مائی کنٹینشن از دیٹ اف یو پٹ این آرگومنٹ بفور سم ون, تو اب آرگومنٹ مطلب آئی ڈونٹ بلیو کہ وہ آرگومنٹ غلط ہے, بٹ obviously it's still an argument in the favor of government. But you need to understand کہ government doesn't care if it has to pay higher interest rate. Because they are the biggest borrowers. Yes, they are the biggest borrowers. Yes, this is the problem. Yes. The entire money is coming to them. And secondly, they are the boss, BOSS. Matlab, these people are the people who are running the show. ایسا ہی. They are making the policies. They are not making the monetary policy. ٹھیک ہے وہ اسٹیٹ بینک کر رہی ہے, but وہاں پر بھی I think انفلوئنس ضرور ہوگا. ہوتا ہے. I think انفلوئنس زیادہ ہوگا. لیکن they are making all other policies. Even the forex policy آپ کہتے ہیں کہ آدھی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک بناتا ہے, بٹ گورنمنٹ ہیز ٹریمینڈس انفلوئنس اوور فوریکس پالیسی. There is I think ہے نا, there is. سر دیکھیے ہے نا, صحیح بول رہا ہوں میں, بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیے they are the boss who they are the boss and they can do anything actually. دیکھیے بظاہر آپ نے اسٹیٹ بینک کو کہا جی کہ وہ آزاد ادارہ ہے, آپ کو یاد ہے بل پاس کیا گیا تھا, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ کا انفلوئنس نہ ہو.
دیکھیے آپ دیکھیں ابھی جو بھی پالیسی اسٹیٹ بینک بناتا ہے وہ گورنمنٹ کے جو بھی ارباب اس کو ڈیفینڈ تو کرتے ہیں، ہاں ایگزیکٹلی ڈیفینڈ سامنے آتے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے. تو دیٹ شوز کہ بھائی یہ ساری جو گیم ہوتی ہے بیسیکلی یہ مل بانٹ کر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹریجری والے کا علیحدہ کیا، اس نے بات کی، اس نے کہا صاحب میری بات سنیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہونے چاہیے. بالکل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا یہ اوپنلی. یعنی وہ سیم پیج پر نہیں ہے وہاں پر. بالکل آپ کو میں بتاؤں ان کا جو ٹریجری ہے، جیسے ہمارے جس سے ہم کہتے ہیں سینٹرل بینک یو ایس ٹریجری، ان کا اپنا سسٹم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بالکل آزاد ہے ماورا ہے، اس کا بندہ ہم اپوائنٹ کر سکتے ہیں سربراہ، اس کے بعد وہ جو پالیسی بناتا ہے ہم اس کی پالیسی کے اندر نہیں آ سکتے. یہ بائی اینڈ لارج ان کا یہ ہے. دیکھیے ان کا جو سینٹرل بینک سمجھ لیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ گورنمنٹ اونڈ نہیں ہے. ہمارا اسٹیٹ بینک گورنمنٹ اونڈ ہے، اس کو ہم نے آزادی ضرور دی ہے بٹ دیٹ از گورنڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان. لیکن وہاں جو ٹریجری ہے، جو ان کا جو بھی I've heard it's very independent. یس ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. تو only appointee is the person who's the ایگزیکٹلی head. وہ صرف اپنے اس کے دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ انٹرسٹ کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنے کے، ادروائز دے آر free to make any kind of policies, ٹریجری جو بھی ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ وہ اسٹرانگ ہے ڈالر، ظاہری بات ہے اس میں اتنا کام ان کا نہیں ہے. ان کے یہاں انفلیشن بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں انفلیشن ہے، اس لیے ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہے. ہمارے یہاں دیکھیے، ہمارے یہاں دیکھو وہاں پر 20 بیسس پوائنٹ بھی بگ ڈیل ہے، بہت بڑی بگ ڈیل ہے. یس ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے پرسنٹیج پوائنٹس کے حساب سے نیچے آتا ہے. ہم تو کہتے ہیں 3% گراؤ، بزنس مینوں کا بس چلے تو یہ 0% کروا دیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے لیکن سائنس کی کتاب اس کی اجازت نہیں دیتی. میں آپ کو بڑی عجیب سی ایک چیز بتاتا ہوں. میں ہوں تھوڑا سا پاگل نا، پاکستان کے ماحول کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوں میں نا. تو کیا تھا کہ میں ان پاگل لوگوں میں موجود ہوں یا ان پاگل لوگوں میں گنا جاؤں گا جو یونیورسٹی کے اندر کتابیں پڑھا کرتے تھے اور جو شروع سے ہی لائبریریوں میں پڑھنے کے شوقین ہیں، کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں، ڈاکومنٹریاں دیکھنے کے شوقین ہیں. نہیں، ایسا آدمی پاکستان میں پاگل ہی کہلاتا ہے بھائی، جو کتابیں پڑھ رہا ہو، تعلیم حاصل کر رہا ہو یا تعلیم کی طرف اس کا رجحان ہو. آپ لوگ تو ٹک ٹاکر ہو یار، آپ لوگ تو مشہور دنیا میں اس وجہ سے ہو، یا وہ جو واقعہ ابھی ڈیفنس کراچی میں پیش آیا ہے اس طرح کے واقعات کے لیے مشہور ہو رہے ہو آپ لوگ. ان چیزوں کے لیے مشہور تھوڑی ہو. اچھا مشہور ہو تو بتاؤ، وہ پاگل کیا ہوا ہے ڈاکٹر محبوب الحق نے یہ بولا، ڈاکٹر محبوب الحق نے یہ بولا. یار توبہ کرو، ڈاکٹر محبوب الحق نے سب کچھ بولا دنیا کے اندر، اس کے علاوہ کوئی اکانومسٹ ہی پیدا نہیں ہوا. او جی یہ تھیوری تو ڈاکٹر محبوب الحق نے بتائی. میں آپ کو بڑے عجیب چیز بتاؤں گا ناظرین. میں کوریا گیا، انہوں نے ہمیں لیکچر دیا اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ. بہت بڑی کارپوریشن ورلڈ کی، صرف کوریا کی نہیں، ورلڈ کی بہت بڑی کارپوریشن نے اپنے کانفرنس روم میں ہمیں بٹھایا. پاکستان کا امیر ترین آدمی ہمارے ساتھ تھا، ون آف دا ریچسٹ، جس کا نام ابھی لسٹ میں بھی آیا. یہ ہمارے ساتھ تھا، ہمارا ٹیچر تھا، یہ MBA میں ہمارا ٹیچر تھا. یہ میں ساتھ لے کر گیا تھا کوریا. ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے لیکچر شروع کیا، ہم نے کس طرح ترقی کی، ہماری یہ کمپنیاں ہینڈائی ڈیوو کس طرح جنم لیا انہوں نے، سامسنگ نے کیسے جنم لیا. میں نے ہاتھ کھڑا کر لیا، میں نے کہا ایکسکیوز می میں بتاؤں گا آپ کو. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ کا 5 ایئر پلان ڈاکٹر محبوب الحق نے بنایا تھا. وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے دل میں مجھے وہ بولا جو میں ٹی وی پہ نہیں بول سکتا کیونکہ فیملی شو ہے نا، میں بول نہیں سکتا. انہوں نے کہا ایکسکیوز می وی ڈونٹ نو اینی ڈاکٹر محبوب الحق. میں نے کہا یو اسٹول آور 5 ایئر پلان. اچھا ہم لوگ بولتے بھی ایسا، انہوں نے ہمارا چرایا. وہ کہہ رہے نو سر with apologies I am sorry we have never heard of your 5 year plan neither have we heard of Dr. محبوب الحق. میں چپ ہو گیا. میں نے کہا یار کورینز کو پتہ نہیں، آپ بھی حالیہ میں طور میں شاید کوریا گئے تھے. تو انہوں نے انچون بنایا، ان کا تھا پروگرام 2010 جو آپ نے چرایا تو نہیں لیکن انسپائر ہوئے اس سے. تو انہوں نے تو کبھی اپنی کتابوں میں نہیں لکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام 2010 جو ہے اٹھایا. اب پتا ہوگا جو اب پروگرام 2025 کہلاتا ہے. او ہاں 2025 تو ہو چکا ہے، ختم ہو گیا. نہیں آپ کا پروگرام 2025 ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا، آپ چاہیں اب ہم 2040 میں چلیں گے نا. اب نہیں ہوا نا وہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اکنامک پلان جو ہے آپ کا یہ بھی کمپریہنسو ہونا چاہیے نا. تینوں بریکٹ میں آپ مجھے بتائیں فسکل پالیسی کیا ہے آپ کی، فورن ایکسچینج پالیسی کیا ہے آپ کی، مانیٹری پالیسی کیا ہے آپ کی، کیا فاؤنڈیشن ہے مجھے بتائیں. چلے مانیٹری پالیسی کا فاؤنڈیشن آپ بتا دیں، اکنامک گروتھ ہے، انفلیشن کنٹرول ہے، کیا ہے مجھے بتائیں نا. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی مانیٹری پالیسی ہماری ہے، مثال کے طور پر یہ پالیسی ریٹ کو پکڑتے ہیں نا اسی چیز کو. اب کیوں یہ انٹرسٹ کو بڑھاتے ہیں کہ جی کاروباری سرگرمیاں کم کریں، ہے نا،
اخراجات یہ کم کرے گی عوام. ہم جناب ریٹ بڑھائیں گے تو لوگ بورونگ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, پیسے ہمارے پاس رہیں گے. آپ انٹرنیشنل لوگوں کو بلاتے ہو کہ جی آپ وہ آتے ہیں یہاں انویسٹ کرتے ہیں, اگر 22% تھا تو ان کے لیے اچھی کیا انکم ہوگی بھائی, ٹھیک ہے, تو وہ پھر یہاں انویسٹ کریں گے. یہ اپنے فورن ایکسچینج کو کنٹرول کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں. آسان الفاظ میں گورے بہادر نے ہمیں کیا بتایا تھا, انہوں نے کہا تھا آپ کا انفلیشن ریٹ آپ کی اکنامک ایکسپینشن کی وجہ سے بڑھا ہے, اس کو شرنک کرو. یہ غلط, یہ بولا تھا نا, یہی اسی وجہ کو لے کے ہم آپ چلتے اس ہیں کو نا. انگلش کے الٹے سیدھے الفاظ بول رہے ہیں, لیکن اس نے یہی بولا تھا تم زیادہ پھیل گئے ہو, اپنے آپ کو کنٹرول کرو. لیکن دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں علی بھائی, دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. انڈیا میں آپ کو پتہ ہے انفلیشن کتنا ہے, 2.07% ہے. وہاں انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, 5.5% ہے. ہماری گورنمنٹ, اب آپ بنگلہ دیش میں ابھی بڑھا ہے انٹرسٹ ریٹ, وہاں پر بھی انفلیشن 7.8% ہے, 7.7% ہے. ابھی انہوں نے 10% کیا تھا پالیسی ریٹ, ٹھیک ہے, اسٹل دے آر گروئنگ ایکچولی. آپ ویتنام کا دیکھیں نا, ویتنام کا 4.5% انٹرسٹ ریٹ ہے. 10 نہیں, آپ یہاں روکے نہیں نا, رک جائیں ایک منٹ, آپ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. آپ بنگلہ دیش کا انٹرسٹ ریٹ ہے 10%. ان کے ایکسپورٹرز نے کوئی رونا نہیں ڈالا. نہیں رونا ڈالا. دیکھیے ان کے ایکسپورٹرز کیسے ایکسپورٹ کر کے دکھا رہے ہیں, آج بھی ان کی آپ سے زیادہ ایکسپورٹ. دیکھیں اس کی ریزن دیکھیے, میں بتاؤں آپ کو, میں آپ مجموعی چھوڑ دیں, ٹیکسٹائل بھی آپ سے زیادہ. نہیں ٹیکسٹائل زیادہ, دیکھیے بات پھر رہتی ہے ایفیشنسی کی آ جاتی ہے, پھر میں اس کو وہاں لے کے جاؤں. جی آپ وہاں دیکھیے ایفیشنسی جو ہے نا وہ ان کی ہم سے 1000 درجے بہتر ہے. آپ نے وہاں کے ٹیکسٹائل یونٹ دیکھے؟ میں بتا رہا ہوں نا, بالکل, میرا آفس رہے وہاں 5 سال بنگلہ دیش میں بھائی. وہ کیسے ایفیشینٹ ہیں؟ بہت. میں دیکھیے کام سے کام رکھتے ہیں, انہوں نے جو سسٹم بنا رکھے ہیں اپنے پروڈکشن کے, آپریشنز کے, چیزوں کے, اور اس کی جو را مٹیریل آتا ہے اس کی ویسٹیج کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, کس طرح کارنرز کو کٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیے ان کی جیت کس چیز کی ہے. وہ حالانکہ بینک 70% بینک بورنگ ہے ان کی, لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ آپ دیکھیں کہ دے آر اسٹل competitive and they are selling their goods, they are exporting their goods. آپ لوگ کہہ رہے ہیں صوبے اور بناؤ, یار آپ اپنے مال کی ویسٹیج کو کم کرو. آپ بول رہے صوبے اور بناؤ, یہ برا نہ ماننا, آپ مال کی ویسٹیج کو. دیکھیے ہمارے جو, دیکھیے اکانومی بڑا ایک سمپل سا حل ہے. دیکھیے آپ اپنے اخراجات تو کنٹرول کریں نا. آپ کہتے ہیں کہ عوام اخراجات کم کرے, جو اوپر بیٹھے ہیں وہ اخراجات کم نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. دیکھیے آپ غلط چیز چل رہا ہے. جتنا منی سرکولیٹ ہوگا, کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی, لوگوں کے پاس پیسہ جائے گا, سرکولیشن منی ہوگی, ہر بندے کے پاس پیسہ آئے گا. اچھا, کاروباری سرگرمیاں روک رہے ہیں آپ تو یار. ان کی میں نے بیلنس شیٹیں پڑھی ہیں, ان کی فائنینشیل کاسٹ بھی بہت ہائی ہوتی ہے, اور دیٹس ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو دس الون. یہ لینڈ بھی کرتے ہیں, بورو بھی کرتے ہیں, آؤٹ سائڈ آف دا بینکنگ ڈومین بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ جو عام لین دین کی چیزیں ہوتی ہیں, ویسے میں ٹی وی کے اوپر یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی یوز نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن پیبلز اور ریسیویبلز کے درمیان جو ہے نا, آپ ان کی بیلنس شیٹیں اٹھائیں گے تو آپ کافی شوق میں آئیں گے کہ ان کے بہت بڑے بڑے پیبلز بھی ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے ریسیویبلز بھی ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار بریک کے دوران بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی کوئی ڈائیورسیفیکیشن نہیں ہوتی, یہ سنگل پارٹی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ان کے بک آف اکاؤنٹس اٹھاتے ہیں تو ان کا ایک ہی کلائنٹ ہوتا ہے یا ایک ہی کسٹمر ہوتا ہے یا 3-4 کسٹمرز ہوتے ہیں. دنیا بھر میں تو یہ نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ نا کہ آپ اکانومی آف اسکیل کیسے اچیو کرتے ہو. آپ جب آپ ایک ہی چیز کو بار بار بناتے رہتے ہیں تو یو اچیو دیٹ لیول ایکچولی, ٹھیک ہے. تو اب میں اگر ٹپے کھاتا رہوں گا, میرا ڈاؤن ٹائم بڑھے گا. جب بجائے ایک کسٹمر, میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایفیشنسی بڑھانی ہے. سپوز ایک کسٹمر سے میرا کام ہے $2 ملین کا, وہ کسٹمر کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے $20 ملین کی. تو انسٹیڈ آف انکریزنگ مائی بزنس ود دیٹ کسٹمر, کہ میں 5% میں اور 5 ملین کروں, میں 4 ملین کروں, میں چھوٹے چھوٹے کئی کسٹمر لے آتا ہوں. جب میں وہ لے کے آتا ہوں تو میرا ڈاؤن ٹائم بڑھتا ہے نا. اس کے سٹائل, اس کی چیزیں, اس کی ہر چیز ڈفرنٹ ہوتی ہے, اس کی کوانٹٹی ڈفرنٹ ہوتی ہے, تو آپ کی ڈاؤن ٹائم بڑھتا ہے, ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے آپ کی. تو آپ کو یہ چیز فوکس کرنا ہے کہ یار میں ایسے کسٹمر کو بیس رکھوں جو میرے ریلائبل کسٹمرز آلریڈی ہیں. آئی شوڈ انکریز مائی بزنس ود دیٹ کسٹمر, اپنی سروس سے, اپنی پرائس سے, اپنی کوالٹی سے, اور میں اس کو کام کو بڑھاؤں اس کے ساتھ, بجائے یہ کہ کم کریں. کہ جب ہم مانیٹری پالیسی کی بات کرتے ہیں ناظرین, اور مائکرو اکنامک پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں, تو یہ ایک ورکنگ کیپٹل ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے. بیسکلی کیا کہ کمرشل بینکس جو ہیں فاروق صاحب, یہ کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے لوگوں کو کم پتہ ہے یہاں پاکستان میں, آپ کو تو پتہ ہے خیر ان چیزوں کا. بیسکلی یہ ورکنگ کیپٹل فائنینسنگ کر رہے ہیں کمرشل بینکس جو ہوتے ہیں. ہاں, کمرشل پروجیکٹ فائنینسنگ آپ بتا دیں. اچھا چلیں, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے بزنس مین انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں, مجھے سچ سے ہی بتائیں آپ کی کون سی $1 بلین یونٹ لگی ہے پچھلے 10 سال میں؟ $1 بلین یونٹ بتائیں نا سر. دیکھیں میں کوئی نہیں, ایگریڈ. میں آپ کو اگر ریجن میں بتا دوں تو, ہاں ریجن میں تو ڈیفینیٹلی, دیکھیے آپ دیکھیں, بتا دوں آپ کو ریجن میں تو
دیکھیں ہم ایک میں اگر آپ کو کمبوڈیا ویتنام میں بتا دوں تو پھر ویتنام بالکل ہیں ایکسپینشنز ہو رہے ہیں 1 بلین. ہاں فورن انویسٹمنٹ کیسے آ رہی ہے وہاں پر؟ وہ لوگ دکھا رہے ہیں اس کی اس انٹرسٹ ریٹ پہ بھی دکھا رہے ہیں. دیکھیں وہ صحیح ہے, بات یہی ہے نا کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. دیکھیے ہمارا اگر انٹرسٹ ریٹ کم بھی ہو جائے گا یا زیادہ بھی ہو جائے گا, ہم وہ کنڈیسیو انوائرمنٹ ان فورن انویسٹرز کو نہیں دے رہے. جب لوکلز کے پاس وہ کنڈیسیو انوائرمنٹ نہیں ہے مزید انویسٹمنٹ کرنے کا, ٹریڈ کرنے کا, بزنس کرنے کا, تو فورنر کیسے آئے گا؟ آپ پالیسیز کو کمپیئر کریں کہ ویتنام میں کیا پالیسیز ہیں فورنرز کے لیے فار انویسٹمنٹ, یو نو, اینڈ کیا فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں, ہم کیا انسینٹیوز دے رہے ہیں, بنگلہ دیش میں کیا کر رہے ہیں. that it is not the interest rate alone that will determine your economic progress. Agreed. بالکل میں اسے ایگری کرتا ہوں. It's not only the interest rate. Yes, it is a major part, but we cannot say that it is the only. It is the only. This is not the only thing actually. You know, there are several things. ہم اپنے آپ کو efficient بنا کے. You cannot exonerate or elevate yourself from this issue by saying کہ جی interest rate is the primary reason for the non-development or the non-increase of exports. It is دیکھیے it contributes with non-development کے لیے. دیکھیے بات ہے کہ انڈسٹری کی, بزنس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جب ڈیفینیٹلی جب بورڈنگ, میں آپ سے اسٹیٹس نکال دوں گا نا, 6 مہینے کی بات ہے, پھر میں آپ کو بنگلہ دیش کے اسٹیٹس دکھاؤں گا. وہاں بلوے پھوٹ پڑے, وہاں پہ ہر سال سیلاب آتا رہا, اس سال نہیں آیا لیکن ہر سال وہاں سیلاب آتا ہے, فصلیں تباہ ہوتی ہیں, لوگ ریلوکیٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, ان کے بہت سارے چیلنجز ہیں, لیکن somehow یار آپ سری لنکا دیکھیں, آپ کو سری لنکا میں آپ دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے ان کا 1.75% ہے اس وقت ان کا پالیسی ریٹ. آپ سوچیں ذرا, ان کا 1.75% ہو گیا تھا, ابھی بھی انفلیشن کا سنگل ڈیجٹ پر ہے 7.8%. آپ سوچیں کہ اتنے ٹرموائل کے بعد بھی سری لنکا نے اپنے آپ کو کس طرح سٹینڈ کیا. دیکھیے وہ ایک نیشن کے طور پہ ابھرے نا, انہوں نے سنبھالا اپنے آپ کو, ان کی گورنمنٹ نے اسی طرح انسینٹیوائز کیا, اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا, اور آج دیکھیں سری لنکا کی اکانومی اب بیٹر ہو گئی ہے, بہت اچھی. دیکھیں نا 1.75% پالیسی ریٹ. دیکھیں دیٹس اے ویری سینسٹیو ٹریڈ آف. وہ ٹریڈ آف کیا تھا کہ یا وہ اکنامک پرنسپلس کو فالو کریں یا اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. انہوں نے یہ کمپرومائز کیا کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے لیٹس فڈل اراؤنڈ ود دس کانسیپٹ اینڈ سے کہ اکنامک پروگریس از آور پریورٹی, ہم تھوڑی دیر کے لیے پاز کر دیتے ہیں اکنامک فنڈامنٹلس. اٹس اے ٹیمپرری پریورٹی بٹ اٹس اے پریورٹی نان دا لیس. ان کی ضرورت تھی, آپ تو ہر سال کر دیتے ہیں, یہ نہیں ہر سال نہیں ہو سکتا. میں ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, اس سے پہلے بھول جاؤں بات یہ. دیکھیے اگر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ابھی مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, ابھی جی فورن ریزروز, دیکھیے آپ فورن, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں اٹس آل میک اپ کاسمیٹکس ہیں. اگر آپ کا انفلیشن آپ کہہ رہے تھے کم ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, مہنگائی کم ہو گئی ہے, فورن ریزرو ٹھیک ہو گئے ہیں, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم پالیسی ریٹ کو وہی مینٹین کریں گے جو چل رہا ہے ابھی بھی 11%, تاکہ ہمارے جو فورن ریزرو ہرٹ نہ ہو. آپ کم کریں گے, آپ سمجھ رہے کہ یہ کرنسی کی ڈی ویلیو ہو جائے گی ہماری جناب, اور اخراجات بڑھ. ہاں دیکھیے ہمارا بہانہ تیار ہے, ہمارا بہانہ تیار ہے, سیلاب آ گیا, فوڈ انفلیشن بڑھ گئی, ہمارا تیار ہوتا ہے سارا. بیٹا ہوم ورک نہیں کر کے آئے, وہ میری چوانی گر گئی تھی. اب اسی طرح دوسرے والے سے پوچھا تم کیوں دیر سے آیا, کہہ رہا میں نے دیکھیں چوانی پہ اس کے پاؤں رکھا ہوا ہے. یس, تو بات یہ بہانہ ہمارا تیار ہے. ہم نے تو اتنا پیارا بہانہ کیا ہے کہ ہم تو سیلاب آیا ہوا ہے اور فوڈ انفلیشن. بھائی دیکھیں آپ روٹ دیکھیں, ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پر روٹ کاز پہ نہیں جاتے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو نہیں دیکھ رہے. مہنگائی کیوں بڑھتی ہے, آپ اس کی روٹ کاز پہ جاؤ نا, آپ روٹ کاز پہ نہیں جا رہے, اس کو کنٹرول کرنے پہ نہیں جا رہے آپ. اب سب سے پہلے تو مجھے اختلاف ایک بات پر ہے, برا نہ مانیے گا. آپ جب بولتے ہیں شرح سود, تو میں سب سے پہلے اسی میں الجھ جاتا ہوں. آج کل مجھے ایک یونیورسٹی میں پڑھانے کا موقع ملے گا, انہوں نے پہلی کلاس میں ہی کہہ دیا ہے کہ یہ آپ پڑھائیں گے شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ اور روایتی بینکنگ. اب میں پھنس گیا, کیونکہ میں تو بالکل بات کر دوں گا سیدھی, اب وہ کسی کو سمجھ میں آئے کسی کو نہیں آئے. لیکن پھر یہ لفظ سود استعمال نہ کریں آپ, کیونکہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے اخلاقی اور پاکستان کے مذہبی پس منظر کے اندر آپ جب لفظ سود استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ اسے ربا کے ساتھ ملا لیتے ہیں. تو پھر آپ یا تو یہ لفظ سود استعمال نہ کریں, میری یہ رائے. اگر آپ ایک مسلمان ملک ہیں, آپ ایک اسلامی ریاست خود کو کہتے ہیں, مسلمان ریاست کہتے ہیں, میں تو مسلم ریاست لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ مذہب سے منسوب نہیں ہوتا, مذہب کے ماننے والوں سے منسوب ہوتا ہے. مذہب تو سب چیزوں پر غالب ہے. تو یہ چیز ہے کہ میں اب آپ سے فاروق صاحب مختصر سی ایک بات کروں گا, بہت زیادہ مذہبی رجحانات میں نہیں رکھتا, لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے لفظ استعمال کر لیں آپ, بینکاری نظام میں شرح منافع.
کیونکہ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا شرح سود تو پھر میرے اور آپ کے اخلاقی معیار کے اوپر یہ پورا نہیں اترتا. یا پھر اس چیز کو واضح کر دیں کیونکہ پھر آپ اس کو یہ پالیسی پھر مانیٹری پالیسی کے لیے کوئی لفظ استعمال کریں. دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے زرعی پالیسی. مجھے زرعی پالیسی لفظ سے اختلاف ہے کیونکہ میرا تعلق بھی جزوی طور پر بڑے صوبے سے ہے اور فاروق صاحب کا بھی بڑے صوبے سے تعلق ہے. تو ہم زرعی اور زرعی کے درمیان فرق نہیں کر پاتے کیونکہ ہم لاہور بھی کہہ دیتے ہیں اور لاہور کو کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے ہم لاہوری ہیں. ہم اگر میں لاہور بول دوں گا تو ٹی وی کے اوپر آپ کو پتہ ہے فیملی شو ہے گڑبڑ ہو جائے گی. تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لہجے اور مزاج کے حساب سے اس کے لیے کسی نئے لفظ کا انتخاب کریں اور نئے طریقے سے لوگوں کو مانیٹری پالیسی سمجھائیں تاکہ عام لوگوں کو مانیٹری پالیسی کے بارے میں آگاہی پیدا ہو جائے. ایسی میری رائے ہے. پتہ نہیں آپ اختلاف کریں اتفاق کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو لفظ سود کو استعمال نہ کرنے کے لیے ہم نے اسلامک بینکاری کو متعارف کرایا. کہتے ہیں نا سود سے پاک کرنا ہے نظام کو, پھر آپ بار بار بولتے ہیں شرح سود. ہاں دیکھیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اب پالیسی ریٹ انٹرسٹ ریٹ اتنا کر دیا ہم نے یوں کر دیا تو آپ جو آگہی دے رہے ہیں عوام کو وہ تو آپ سود کا لفظ تو ہٹا ہی نہیں رہے. آپ تو یا تو آپ کا جو ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی انہی خطوط پہ چلے جس پہ کہ آپ نے اسلامک بینکاری کی پرمیشن دی آپ نے. اب وہی الفاظ کا چناؤ کریں اسی چیز کو لے کے چلیں کہ بھئی یہ اسلامک طریقے سے ہم آپ کو یہ ریٹ دے رہے ہیں بھئی چیز کا. بات یہ کہ پھر تو منافع کہلائے گا بھائی, منافع کہلائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا پچھلی دفعہ فیصلہ ہوا تھا پروفٹ اینڈ لاس والا جو 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی میں ہوا ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو فیصلہ ہوا تھا. دیکھیں میں کہوں آج بھی پی ایل ایس کہا جاتا ہے بالکل. میں آج بھی طفل مکتب ہوں. مجھے اتنا دیکھیں بات یہ ہے پتہ دیکھیں آپ کو مجھے دونوں کو نہیں ہے لیکن ہم لوگ ایک نظام کے تحت رہتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ ربا کا جو تصور ہے یہ ممنوع ہے. ممنوع بس کہانی ختم. اب یہ دیکھیں اب ہم اگر پیکیجنگ چینج کر کے وہی چیز بیچ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے بظاہر کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی آپ بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ فائنانس پڑھا ہوا ہے ہم نے بھی کچھ فائنانس پڑھا ہوا ہے کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تھوڑی بہت. جب ہم کسی اسلامک بینک والے سے میں بات کرتا ہوں اور کنونشنل بینکنگ والے سے بات کرتا ہوں علی بھائی یقین جانے صرف 19.5-20 کا فرق ہے نتھنگ ایلس. سیم چیز ہوتی ہے الفاظ کا چناؤ چینج کر دیا گیا ہے. الفاظ کا چناؤ چینج کیا گیا ہے. اگر چناؤ ہی کرنا ہے تو پھر یہاں بھی چناؤ ٹھیک کر لیں ایگزیکٹلی یہاں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ دیکھیے اب یہ اگر وہاں چناؤ چینج کریں گے تو پھر آپ تو نتھی ہو نا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نتھی ہو ورلڈ بینک کے ساتھ آپ نیا نقطہ پھر آئیے نہیں پھر آپ نے نیا نقطہ اٹھا دیا جس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. پھر سوری آپ فکس نہیں کر سکتے. یس without due apology پرانا مانے پھر آپ فکس نہیں کر سکتے. فکس نہیں کر سکتے آپ 11%, 9%, 20%, 22% you cannot fix. کیونکہ ہم نے جو سنا ہے وہ ایگزیکٹلی آپ فکس نہیں کر سکتے. آپ اس کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دینا پھر اس کو آپ اگر آپ نے منافع پروفٹ اینڈ لاس کا کرنا ہے فکس کیسے کر سکتے؟ فکس نہیں کر سکتے. اگر فکسڈ ہے اٹ مینس کہ یار وہ تو پھر سود ہی ہے. وہ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے کہ شرح سود کا لفظ استعمال نہ کرو آپ تو دیٹ از سود. اچھا بہت سارے لوگوں نے مجھے بولا یہ بیس لائن ہے یا میکسیمم ہے. میں نے کہا میکسیمم بھی پھر فکس نہیں ہو سکتا. دیٹ مینز اف the bank is making more profit then you'll have to share it with all the کھاتے دار. لفظ اس کے لیے دیکھیں کھاتے دار ہے. تو I think کہ it needs to be redrawn. اچھی بات ہے آج مانیٹری پالیسی کے بارے میں یہ بات ہو گئی. انہوں نے کہا طفل مکتب ہے ہم بھی طفل مکتب. Nobody can say کہ وہ نعوذ باللہ اس کے پاس کو بہت زیادہ علم ہے اس معاملے پہ. تو ویسے ہی اب ہم اتنا زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ لوگ جو اس کے اوپر گرفت بھی رکھتے ہیں ان کے بھی آپس میں بہت زیادہ تکرار ہے. دیکھیں لیکن اس پہ وضاحت لانا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز جب ایک چیز کے متعلق یہ کہا گیا ہے دیکھیں اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہندوستان کے اندر بھی مسلمان بستے ہیں اور وہاں کے بھی بہت سارے اسکالرز ہیں جن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں جن کی بڑی ڈیپ سٹڈی ہے اس کے بارے میں کیونکہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور انہوں نے کافی تحقیق کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ استحصال کے زمرے میں جب بھی کوئی چیز آ جائے تو وہ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی نا. استحصال تو ہو ہی نہیں سکتا نظام کے اندر کہ ایکسپلائٹیشن ہو. تو اب ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اثاثہ بنا لو تو ٹھیک ہے ہم اسے کرایہ تصور کر لیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب ان پروڈکٹیو لون آپ جب بھی لیں گے تو اس میں استحصال کا عنصر آ سکتا ہے. اگر کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے آپ اس سے پیسے دیں ادھار اور اس سے سود لیں تو وہ ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے. آپ نے گھر کے لیے اپنے گاڑی لی ہے جو کہ آپ کے اپنے پرسنل یوز کے لیے ہے جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے اپنے کام پر جانے کے لیے بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے بیگم کے استعمال کے لیے وہ جائے مارکیٹ کے اندر تو یہ آپ کی بنیادی ضروریات میں شامل ہو گئی. اب اس پر اگر سود لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو یار طفل مکتب ہم سب ہیں
لیکن کامن سینس تو ہمارے پاس ہے نا. تو کامن سینس کی بنیاد کے اوپر میرے خیال سے مانیٹری پالیسی ڈرا کرتے ہوئے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے, اور صرف یہ بینکاری اداروں تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورے ماحول کو اس طرح سے سیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ ہی لوگوں کا ناظرین کہنا ہے کہ یہ فائنینس کا ایشو نہیں ہے, اکانومی کا ایشو ہے. اور اگر دنیا بھر اس پر کام کر رہی ہے, ایون کہ برطانیہ کے اندر اسلامی اصولوں کے تحت اکانومی کو ترتیب دینے کے متعلق بات ہو رہی ہے, تو آپ تو ایک اسلامی ملک ہیں, آپ اس بارے میں کام کریں. آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. فاروق افضل صاحب آپ شو میں شامل ہوئے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو جاتی ہے. اللہ حافظ.